السلام علیکم۔ آپ کی کوئی ایسی دعا جو قبول نہیں ہو رہی ہو، کوئی ایسی حاجت، کوئی ایسی ضرورت جو پوری نہیں ہو رہی ہو، تو میں آج کی ویڈیو میں آپ سب کو سورہ یاسین کا 7 مبین والا عمل بتاؤں گی۔ یہ بہت عظیم الشان وظیفہ ہے اور تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے۔ اس عمل کو کرنے والا اگر یہ کہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو یہ ممکن نہیں، کیونکہ اس عمل کی توفیق بھی صرف انہی لوگوں کو ہوتی ہے جن کے لیے کن فیکن لکھ دیا گیا ہوتا ہے، اور یہ عمل قبولیت حاجات کے لیے سب سے بہترین عمل ہے۔ علماء کرام اس عمل کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ اس عمل کو کرنے والا جس نے 7 مبین والا وظیفہ کیا ہو، وہ یہ شکایت کرے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہ ناممکن سی بات ہے۔ انشاءاللہ 100% آپ کی دعا قبول ہوگی۔ یہ عمل خود ضمانت دیتا ہے آپ کی دعا کی قبولیت کی۔ سورہ یاسین کا 7 مبین والا عمل اسی نام سے مشہور ہے۔ یوٹیوب پر آپ کو اس کے بہت سے طریقے مل جائیں گے، لیکن میں جو آپ سب کو یہ طریقہ بتانے جا رہی ہوں، یہ تمام علماء کرام اور تمام فرقوں میں یہ طریقہ درست اور فیمس ہے۔ اس لیے فیک طریقوں اور فیک ویڈیو سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ جزاک اللہ۔ ورنہ آپ کو یوٹیوب پر بہت ساری ایسی ویڈیو مل جائیں گی 7 مبین والے عمل کی، لیکن آپ کو جو عمل میں بتا رہی ہوں سب سے زیادہ درست اور پاورفل عمل ہے، اور اس عمل کو کرنے کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ ناممکن ہے 7 مبین والا سورہ یاسین کا عمل ہو اور دعا قبول نہ ہو۔ یہ تو ناممکن سی بات ہے، یعنی کہ آپ کو ایسی حاجت جس کی قبولیت کا انتظار کر کر کے آپ تھک گئے ہوں، اور شاید آپ مایوس ہو گئے ہوں کہ میری دعا پوری نہیں ہو رہی، شاید یہ میری قسمت میں نہیں ہے، تو آپ نے اس حاجت کے لیے اس عمل کو کرنا ہے جو پوری نہ ہو رہی ہو، اور آپ ہر عمل کر کے دعا کر کر کے تھک گئے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے آپ کی حاجت ضرور پوری کریں گے۔ اور علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر چھوٹی چھوٹی حاجت کے لیے اس عمل کو نہ کریں، یعنی کہ یہ عمل اتنا پاورفل ہے کہ ہر چھوٹی چھوٹی حاجت کے لیے اس کو نہ لے کر بیٹھ جائیں، بلکہ بہت ہی ناممکن حاجت کے لیے اس عمل کو کریں۔ اگر وہ حاجت آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا نعم البدل مل جائے گا، اور اگر مصلحتاً آپ کی کوئی دعا رکی ہوئی ہے تو اس عمل کی بدولت وہ رکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور آپ کی دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ یہ 7 مبین والا عمل اس طریقے سے کر لیتے ہیں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس عمل کی اور اس سورت کی تلاوت کی اہمیت سمجھ میں آ گئی ہوگی، کیونکہ 7 مبین والی سورہ یاسین پڑھنے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ جو 7 مبین والی سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے اس کی زندگی اس پر آسان ہو جاتی ہے، اس کی تمام مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، آزمائشیں
سب ختم ہو جاتی ہیں، اور اس وظیفے کو کرنے کے لیے کوئی خاص شرط نہیں ہے، بس یہ کہ پاک صاف کپڑے ہوں، پاک صاف جگہ ہو، اور ایسا وقت ہونا چاہیے کہ آپ سکون کے ساتھ یہ عمل کر سکیں، ورنہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے ڈسٹرب کرتے ہیں، گھر والے ڈسٹرب کرتے ہیں، اور کبھی فون کالز آ جاتی ہیں، تو ان سب چیزوں سے دھیان بھٹک جاتا ہے، اور جب دھیان بھٹک جاتا ہے تو آپ کے عمل میں بھی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ مبین ہے کیا چیز جو ہم 7 مبین والا عمل کر رہے ہیں، اور قرآن شریف میں اس کے کیا مطلب ہیں۔ تو جناب مبین کا مطلب ہے ظاہر کرنے والا، آگاہی دینے والا، انفارم کرنے والا، یہ مبین کا مطلب ہے، اور یاسین شریف میں 7 مرتبہ مبین کا لفظ آیا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ سب سے پہلے تو آپ کوئی سا بھی وقت لے لیں، بس اس وقت آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ پھر آپ نے اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیمی ہو تو بہت بہترین ہو جائے گا آپ کے لیے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر یاسین شریف پڑھنی شروع کر دیں، اور جب آپ پہلے مبین پر آئیں تو یہیں رک جائیں، اور پھر یہاں سے دوبارہ واپس جائیں، اور دوبارہ سے سورہ یاسین کو پڑھنی شروع کر دیں، اور پڑھتے پڑھتے پہلے مبین کو کراس کر لیں، یعنی پڑھتے ہوئے آگے نکل جائیں، اور پھر دوسرے مبین تک آ جائیں، اور جب دوسرے مبین تک آ جائیں تو پھر رک جائیں، اور پھر واپس آئیں، پھر سے سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کر دیں، اور پہلے پہلا مبین اور دوسرا مبین کراس کر لیں، یعنی آگے پڑھتے چلے جائیں، اور پھر تیسرے مبین پر پہنچ کر رک جائیں، پھر واپس جائیں، پھر سے سورہ یاسین شروع کریں، پھر پہلے مبین کو کراس کریں، دوسرے مبین کو کراس کریں، تیسرے مبین کو کراس کریں، اور چوتھے مبین پر جا کر رک جائیں، اور پھر واپس سے سورہ یاسین شروع کر دیں۔ اب پہلے مبین کو بھی کراس کریں، دوسرے کو بھی، تیسرے کو بھی، چوتھے کو بھی، اور 5ویں مبین پر آئیں اور رک جائیں، پھر واپس جائیں، اور پھر سے سورہ یاسین شروع کر دیں۔ بالکل اسی طرح 5 مبین پڑھتے ہوئے آگے نکل جائیں، اور 6 مبین پر رک جائیں، پھر واپس جائیں، اور دوبارہ سے سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دیں۔ پھر وہی کرنا ہے، پہلا مبین کراس کریں، دوسرا مبین کراس کریں، تیسرا مبین کراس کریں، چوتھا مبین کراس کریں، 5واں مبین کراس کریں، اور 6واں مبین کراس کریں اور رک جائیں، پھر واپس جا کر شروع سے یاسین شریف پڑھنا شروع کر دیں، اور پھر پہلا مبین، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں مبین کراس کر کے آگے پڑھتے چلے جائیں۔ جب 7واں مبین آئے تو لیکن 7ویں مبین پر آ کر آپ نے رکنا نہیں ہے، بلکہ پوری سورت آخر تک پڑھ لیں، 7ویں مبین پر نہیں رکیں۔ جب سورت یاسین پوری پڑھ لیں تو اینڈ میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اب آپ کا یہ عمل پورا ہو گیا۔ اب اللہ سے دعا مانگیں اور اپنی حاجت طلب کریں، جو مانگنا ہے مانگو۔ یہ ایک بہت پاورفل عمل ہے۔
یہ عمل کرنے کے بعد کوئی مایوس نہیں ہوتا، اس کے لیے غیب کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ایک ہی بار عمل کرنے سے یا تو آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ، یا پھر قبولیت کے آثار پیدا ہو جائیں گے، تو آپ دوبارہ بھی کسی بھی دن یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ویسے تو اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ پہلی ہی باری میں یہ کام کر جاتا ہے، اور اگر کسی کا کام نہ ہو تو دوبارہ ٹرائی کرے، اور طریقہ ضرور ٹھیک ہونا چاہیے پڑھنے کا۔ اب 1-2 بار ویڈیو ضرور دیکھا کریں، آپ 1-2 بار ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو طریقہ یاد ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ آپ اتنی محنت کریں اور کوئی غلطی ہو جائے اور آپ کا عمل ٹھیک طرح سے نہ ہو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کچھ وقت تو لگتا ہے اس عمل کے کرنے میں، لیکن جب اس کا رزلٹ سامنے آتا ہے نا، تو ہماری زندگیوں میں رنگ بکھر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نواز دیتے ہیں، اور اس عمل کی فضیلت اور برکت اور فائدے آپ کو معلوم ہو گئے ہوں گے۔ اس لیے اگر کبھی ضرورت پڑے آپ کی زندگی میں کسی بھی حاجت کے لیے، تو ایک مرتبہ یہ عمل ضرور کرنا، انشاءاللہ آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔